حضرت عبدالباری سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے بھائی حضرت ذوالنون مصری کے ساتھ نکلا، فَإِذَا نَحْنُ بِصِبْيَانٍ يَرْمُونَ وَاحِدًا بِالْحِجَارَةِ۔ ہم نے دیکھا کہ راستے میں کئی بچے تھے، ان کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پتھر اور کنکریاں تھیں، تو وہ کسی شخص کو مار رہے تھے، کسی کو دیوانہ سمجھ کے پتھر مار رہے تھے۔ ہم ان کے قریب ہوئے، فقال لهم اخی، میرے بھائی حضرت ذوالنون مصری نے ان بچوں سے پوچھا، ما تریدون منہ، تمہیں کیا شکوہ ہے اس شخص سے، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیوں مار رہے ہو اس کو؟ قالوا ھذا رجل مجنون ومع ذلك یزعم انہ یری اللہ تعالی، یہ دیوانہ شخص ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں، دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کو دیکھتا ہوں، اور ہے دیوانہ، اس لیے اس کو پتھر مار رہے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی آؤ ذرا، آدمی ملنے کے قابل ہے، آگے چل کے دیکھیں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ قریب گئے، فدنونا منہ فاذا هو شاب وسیم، جب اس کے قریب پہنچے تو وہ ایک خوبصورت جوان تھا، وہ خوبصورت جوان تھا۔ فرماتے ہیں فاذا هو شاب وسیم، وہ خوبصورت جوان تھا جس کو بچے پتھر مار رہے تھے، اور اس کے ماتھے پر عارفوں کی علامت تھی، اس کے چہرے سے معرفت کی علامت ٹپک رہی تھی، نظر آ رہی تھی۔ فسلمنا علیہ، ہم نے اسے سلام کیا، اس کے قریب گئے، قریب جا کے اسے سلام کیا، اور پھر آگے ہو کے اس سے پوچھا، وَقُلْنَا إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَدَّعِي رُؤْيَةَ اللَّهِ تَعَالَى، ہم اس کے قریب گئے اور ہم نے پوچھا کہ یہ بچے یہ خیال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو، یہ بچے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو، تو کیا خیال ہے تمہارا؟ فقال، اس جوان نے کہا، ہاں لو فقدتہ اقل من طرفۃ عین لمت من ساعتی، سچ کہتے ہیں اگر ایک لمحہ محبوب کا جلوہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو اسی لمحے میری موت واقع ہو جائے، میں زندہ نہ رہ سکتا، ایک لمحہ جلوہ محبوب میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو میں مر جاؤں گا، زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ جوان مستی میں آ گیا، حالت وجد میں آ گیا اور شعر پڑھنے لگ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جوان جواب دے کر حالت وجد میں مستی میں شعر پڑھنے لگ گیا، اور حضرت ذوالنون مصری نے اس کے شعر روایت کیے ہیں۔ اس نے پڑھا، طلب الحبیب من الحبیب رداہ، طلب الحبیب من الحبیب رداہ، ومن الحبیب من الحبیب لقاء، ابدا یلاحظہ بعین قلبہ، ابدا یلاحظہ بعین قلبہ، والقلب یعرف ربہ ویراہ، والقلب یعرف ربہ ویراہ، یرضی الحبیب من الحبیب بقربہ، دون العباد فما يريد سواه.
ہائے 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 ہائے. اس جوان نے شعر پڑھے. اس نے کہا کہ اگر دوست کو طلب کرنے لگے، دوست کے دل میں دوست کی طلب پیدا ہو جائے، دوست کے دل میں دوست کی چاہت پیدا ہو جائے، تو سمجھو کہ وہ دوست محبوب اس سے راضی ہو گیا ہے. جب ایک عاشق اپنے محبوب کو طلب کرتا ہے تو اس وقت تک اس کے دل میں طلب تڑپ میں نہیں بدلتی جب تک محبوب راضی نہ ہو جائے. یہی اس کی رضا ہے. اور اگر دوست کی آرزو کرنے لگے، ملاقات کی خواہش کرنے لگے، اگر خواہش بڑک اٹھے تو سمجھو یہی اس کی ملاقات ہے. یہ ملاقات ہے. اور جب ملاقات کی خواہش بھڑک اٹھتی ہے اور طلب کی چنگاری بھڑک اٹھتی ہے تو پھر اس کے دل کو آنکھیں نصیب ہو جاتی ہیں. عاشق کے دل کو آنکھیں مل جاتی ہیں اور وہ دل کی آنکھوں سے ہر وقت محبوب کا جلوہ کرتا ہے. دل کی آنکھوں سے ہر وقت محبوب کا جلوہ کرتا ہے اور دل کی آنکھیں تکتی رہتی ہیں اور دل کہتا رہتا ہے ہاں یہی رب ہے، یہی رب ہے، اور آنکھوں سے اس کو دیکھتا رہتا ہے. میں سر کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے یار کو دیکھتا ہوں. اور اگر یار سے یار اپنے دوست سے راضی ہو جائے تو یہ اس کا قرب کہلاتا ہے. یہ اس کا قرب کہلاتا ہے. اور پھر جو بندے ہیں جن کو یہ نصیب ہو جائے تو سوائے اس کے بندے پھر اور کیا طلب کرتے ہیں. یہ کہہ کے رو پڑا وہ جوان. اس پر کیفیت طاری ہو گئی. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے، آگے بڑھے اور فرمانے لگے فقلت لہ امجنون انت، اے جوان تو دیوانہ ہے؟ ہائے ہائے ہائے، تو دیوانہ ہے؟ اس نے جواب دیا فقال اما عند اہل الارض فنعم، ہاں زمین والوں کے لیے میں دیوانہ ہی ہوں، اہل زمین کے لیے میں دیوانہ ہی ہوں. واما عند اہل السماء فلا، لیکن رہ گئی بات آسمان والوں کی، ان کے ہاں دیوانہ نہیں فرزانہ ہوں، ان کے ہاں دیوانہ نہیں فرزانہ ہوں. یہ جب بات ہو چکی تو ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے بڑھ کے پوچھتے ہیں اچھا جوان ایک بات تو بتا دے، فَكَيْفَ حَالُكَ مَعَ الْمَوْلَى، ہائے 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 ہائے. عاشقوں کا حال یہی تھا کہ وہ عشق کی بات ہی، یار کی باتیں ہی پوچھتے تھے. اچھا جوان یہ بتا دے فَكَيْفَ حَالُكَ مَعَ الْمَوْلَى، مولا کے ساتھ، محبوب اور یار کے ساتھ تیرا حال کیا ہے، اس کے ساتھ تیرے تعلق کا حال کیا ہے، تھوڑا سا اس حال کا ذکر کر دے. اس پر جوان نے کہا فقال منذ عرفته ما جفوته، اس مولا کے ساتھ حال یہ ہے کہ جس دن سے اس کو پہچان لیا ہے میں نے اس دن سے آج تک اس سے بے وفائی نہیں کی. اس عارف جوان نے کہا منذ عرفته ما جفوته، حال اس کے ساتھ یہ ہے تعلق کا، جس دن سے اس کی معرفت ہوئی ہے اور پہچانا ہے اس دن سے آج تک میں نے اس سے بے وفائی نہیں کی، یعنی اس کا کوئی حکم نہیں ٹالا، اس کی نافرمانی نہیں کی، اس کی کوئی بات نہیں موڑی. جس دن سے شناسائی ہوئی ہے تب سے بے وفائی نہیں ہوئی. ہائے ہائے ہائے. پھر پوچھا حضرت ذوالنون مصری نے فقلت منذ کم عرفتہ، اچھا اب آخری بات بتا دے کب سے اس کے ساتھ شناسائی ہوئی ہے، اس کی پہچان اور معرفت کب سے ہوئی ہے یہ بتا. جوان نے کہا منذ جعل اسمی فی المجانین، تب سے ہوئی ہے جب سے اس نے میرا نام دیوانوں میں لکھوا دیا ہے. ہائے 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 ہائے. تب سے اس کی شناسائی اور اس کی معرفت اس وقت سے نصیب ہوئی ہے جب سے اس نے میرا نام دیوانوں میں لکھ دیا. کیونکہ پھر حال ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر جن کو سمجھ نہیں وہ دیوانہ کہتے ہیں، جن کو سمجھ ہے وہ فرزانہ کہتے ہیں.